بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات آفیشل کے محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ گر بتائیں گے کہ والدین کی ناراضگی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین ادھیڑ عمر ہیں اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں مجھ سے۔ عالم دین نے نوجوان شخص کو سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے۔ عالم دین فرمانے لگے کہ بیٹا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی؟ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے، اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا بندوبست، تمہارے قضائے حاجات تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ پھر آگے چلو، کیا تمہارے والدین میں کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو اسکول میں داخل کروائیں یا نہیں؟ اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا ہو؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا ہوگا۔ اسی طرح تمہاری پہلی نوکری کے لیے، تمہارے اسکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد صاحب نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دی ہوگی۔ تمہیں تو شاید اس کا بھی احساس نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی ہوگی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بھی ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ ان کے تو ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن بیٹے کے لیے لائیں جو تمہاری خدمت بھی کرے اور ہمارے بیٹے کی بھی خدمت کرے۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ دھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا ہے، اور تمہارے مطالبے کے بغیر تمہیں سب کچھ سکھایا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ خفا رہتے ہیں۔ جاؤ، والدین کو بن مانگے دینا شروع کر دو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح کرنا شروع کر دو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لے لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کر دو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ کم سے کم اتنا وقت تو ان کو عطا کر دو، ان سے ان کے مسائل پوچھو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت تو کر سکتے ہو نا۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان کی پھٹی ہوئی ایڑیوں پر کوئی کریم یا تیل لگایا ہے تم نے جیسے وہ تم کو لگایا کرتے تھے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے سر میں تیل لگایا؟ حالانکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کرتے تھے۔
तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती भी थी, कभी माँ के बाल तुमने संवारे हैं? उसके बाल संवार कर तो देखो। क्या कभी बाप के पांव दबाए हैं, हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफा दबाया होगा? क्या कभी माँ या बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हुए हो, जैसे वो तुम्हारा मुंह बचपन में नीम गर्म पानी से धोया करते थे? कुछ करो तो सही, उनको बगैर मांगे ला कर तो दो, उनकी जिम्मेदारियां उठाकर तो देखो, उनको वक्त देकर देखो, उनकी खिदमत करके देखो, उनको अपने साथ रखो, उनको अपने आप पर बोझ मत समझो, ये अल्लाह का इनाम समझो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बगैर किसी मुआवजे के तुम्हारी दिन रात परवरिश की, मुआशरे का एक कामयाब इंसान बनाया है, कम से कम उनकी वही खिदमात का सिला समझते हुए उनसे हुस्ने सुलूक का रवैया तो इख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलम दीन की ये बात सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी हाजरीन की आंखें भी नम हो गईं। वाकई ये हकीकत है कि ऐसी नसीहत आमोज बातें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ उलमाए दीन ही ऐसी बातें कर सकते हैं। अल्लाह ऐसे उलमा का साया हमेशा कायम रखे और हर इंसान को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने वालदैन के मुतालबे से पहले ही उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को समझें और समझते हुए उनकी ज़रूरियात को पाए तकमील तक पहुंचा दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये होता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स तहरीर करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करेंगे तो उनके दिल में भी शायद ये बात उतर जाए और वो भी अपने वालदैन की खिदमत को अव्वलीन फर्ज समझकर उनकी खिदमत करें, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो सदक़े जारिया रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राहे हयात को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज राहे हयात को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें ताकि जितनी भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड हुआ करती हैं उन मोटिवेशनल वीडियोस से आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।